ایک اور چیز ہمارے گردامات کے اوپر بڑی پرابلم ہے. یہاں قرآن مجید میں پورا قرآن مجید ایک ہی آدمی کا نکاح کا ذکر ہے، پیغمبر. ان کا پورا واقعہ چھوٹا سا ایک بیان ہے، اس پہ بہت کچھ پتہ چلتا ہے. وہ ہیں موسیٰ السلام. اور سورہ القصص میں 28 22 23 آئے تھے موسیٰ السلام سے ریلیٹڈ ہے. موسیٰ السلام یعنی قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا نام صرف نام موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ لفظ 136 دفعہ ہے. ان کے بارے میں بہت زیادہ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، واقعات موسیٰ السلام کے بارے میں. تو وہ چیز جو ہے وہ واقعہ ہے یہاں پر ان کی نکاح کے بارے میں. تو وہ دیکھیے کیسے عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ سمجھتے ہیں. سورہ القصص 28 سورہ اس کی 22 اور 23 کہ موسیٰ السلام مدین کی طرف گئے، ایک شہر ہے جو بھی ہے واٹ ایور. وہاں جب پہنچے تو ایک امت وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں ساتھ دو بہنیں، یہاں نہیں لکھا ایسے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ پانی پلا رہے تھے لوگ، تو یہ وہاں دور کھڑی ہوئی تھی، پیچھے کھڑی ہوئی تھی 2 لڑکیاں. تو موسیٰ السلام جو ہیں ہم سے زیادہ شریف ہوں گے، آپ شریف ہیں. وہ باقاعدہ گئے، انہوں نے لڑکی شکلیں دیکھی، تبھی تو گئے ہوں گے. انہیں لڑکی کیسے پتہ چل لڑکیاں ہیں؟ مطلب وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی برقعے میں، گاؤن میں، کہ انہیں نظر آ گئی لڑکیاں ہیں، شکل نظر آ گئی، پہچان گئے لڑکیاں ہی ہیں، کوئی غلط تو نہیں، لڑکیاں ہیں. پہنچ گئے ان کے پاس، پہنچ گئے. کیسی تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ تو اس کے معنی انہوں نے موسیٰ نے حجاب میں بات کی ہوگی نا، تو وہ بھی حجاب میں تھی، یہ انہوں نے نہیں پا ویسی کھڑی ہوئی تھی، بالکل حجاب میں کھڑی ہوئی تھی. ان سے کہا کہ کیا معاملہ، کیسے ہو، کیسے تم؟ انہوں نے بولا ہم اس لیے کھڑے کہ یہ جو چرواہی پہلے پانی پلائیں پھر ہم بھی پانی پلائیں گے. تو اس کے معنی موسیٰ السلام نے ان کو پہچان لیا. ایک تو پوائنٹ یہ انہوں نے پہچان لیا کہ 2 لڑکیاں ہیں. اور کیسے پہچانا ہو؟ شکل سے پہچانا ہو، ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں سے، چہرے سے پہچان لیا ہوا نا. تو اس کے معنی ہاتھ پاؤں چہرے کھلے ہونے چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، وہ کام بھی وہی کر رہی جو مرد کر رہے تھے. تو اس کے معنی عورتیں بھی کام کر سکتی انڈر سرکمسٹانسز. انہوں نے کہا ہمارے فوراً جواب دیا، ہم اس لیے کھڑے ہیں، یہ کریں، اور ہمارے فوراً باپ بوڑھے ہیں. تو بیکاز آف سرٹن سرکمسٹانسز انہوں نے فوراً کنڈیشن بتائی، دیٹ از وائی ہم اس لیے آئے. تو 2 پوائنٹس میں پڑ گئے. ان کے چہرے پہ موسیٰ السلام نے دیکھ لیے، ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے تو پہنچے، کیوں تم کیا بات ہے. تو انہوں نے آگے جا کے کیا کیا، انہوں نے آگے لکھا ہے، انہوں نے جا کے ان دونوں عورتوں کے لیے پانی پلوایا جو بھی. پھر آگے جو خاص بات ہے، پھر وہ سائے کے کہیں سایہ تھا وہاں بیٹھے. انہوں نے کہا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں کون ہوں؟ خیر فقیر. موسیٰ السلام اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں. تو مجھے جو ہے ضرورت مند ہوں اس کا جو تو میری طرف خیر سے نازل کرے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ فرعون کے پاس ایک بہت ہی مصر کا وہ تھا، وہاں وہ چھوڑ کے آ جاتے کسی سچویشن میں. بہرحال جب آتے تو یہ کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو خیر فقیر ہے، کچھ مطلب کر. تو فقیر نہیں یہ، ہم فقیر کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت کچھ ہے، وہ فقیر ہے. تو یہاں موسیٰ السلام کو اللہ نے فقیر بنا. اب آپ کے دیکھیں آگے سورہ القصص 28 25. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ انہوں نے جو ان کی مدد کی تھی، ان میں سے ایک، 2 میں سے ایک بہن جو تھی چلتی ہوئے حیا کے ساتھ. حیا کے مطلب یہاں مت ہوتا ہے حجاب کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے حجاب کے برقعے میں تو نہیں آئی نا، وہ چہرہ چھپا کے تھوڑی آئی، وہ حیا کے ساتھ، ایک حجاب کے ساتھ. شرمانہ حیا، شرم و حیا نہیں کہتے، حیا کے ساتھ. اور انہوں نے آن کے پھر موسیٰ السلام نے ان کے والد کو قصہ سنایا، تو انہوں نے کہا تم اچھا ہو، تمہیں نجات ہوئی ظالم لوگوں سے. اب آگے کیا ہوا؟ اب ان میں سے جو تھی ایک، اس نے کچھ اپنے ابا کو مشورہ دیا، جو آئی حیا کے ساتھ، اور اس نے بولا کہ آپ ہم لوگ کو جا کے پریشانی ہو رہی ہے، جا کے کام کرنا پڑ رہا ہے، یہ قوی ہیں، طاقتور ہیں، اور امانت دار بھی ہیں، ان کو آپ نوکری پہ رکھ لیں. یہ انہوں نے ہلکی سی انڈیکیشن دکھائی 2 میں سے ایک نے. ہمارا وہی حجاب میں کیا انہوں نے قوی اور امین ہے، بس اس لیے کو یہاں رکھ لی جائے نوکر. اچھا بھائی، سورہ القصص 28 27. اب دیکھیے باپ کہہ رہے ہیں، یہ رشتے کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے والد نے یہ کہا کہ بھئی آپ سے میں اپنی بیٹی 2 میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں.
کیونکہ ان کو رکھنا ہے نا نوکری کے لیے فقیر ہیں، یہ فقیر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نازل کر دے. یہ جو ہے ان کو ضرورت تھی، وہ بوڑھے تھے، اور وہ کہتی ہیں، بیٹی کہتی ہے یہ امین بھی یہ طاقتور ہے، ان کو رکھ لیا جائے نوکری پر. تو انہیں نوکری کرنے سے پہلے یعنی فقیر سے نوکری کروا رہا ہے. دیکھیے آپ یہاں پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ ایک طرح سے ایک لڑکے سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتا. ایک آدمی صرف دیکھا قوی اور امین ہے، امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی. تو بیسک کوالٹی تو آپ لوگ بنا لیں کہ جو شادی میں لڑکے کو امانت دار ہونا اور قوی ہونا بہت ضروری ہے. قوی سے پتہ نہیں فزیکلی قوی ہو، مطلب طاقتور ہو، سائیکلوجی طاقتور ہو، فزیکلی طاقتور، کسی سے امانت دار بھی ہو، ٹرسٹ وردی. ابھی بہت ساری چیزیں ایمان کی تو اپنی جگہ ہیں. انہوں نے بیٹی نے دکھا تھا یہ امانت دار ہے اور ٹرسٹ وردی ہے اور قوی ہے، اس کو رکھ لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرتا ہوں. کنڈیشن لگا دی، بجائے کہ وہ مہر دے تمہاری 8 سال میری یہاں نوکری کرو. تو 8 سال نوکری سے مضبوط کون ہوگا فائنینشلی؟ کون مضبوط ہوگا فائنینشلی جب اس کو 8 سال نوکری کرے؟ اب یہاں کہہ رہے ہیں بیٹی کو دے رہے ہیں، دبا کے دے رہے ہیں، اور مرد بھی جا رہا ہے، یوں ہو جا رہا ہے. نہیں، نوکری کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم ہماری نوکری کرو 8 سال 10 سال تمہاری مرضی ہے. یعنی اس سے تمہیں فائنینشلی اسٹرانگ کرے گا. وہ کر رہے کون؟ ان کے سسر، کہ تم میری بیٹی شادی کر لو اس کنڈیشن میں، اور جب تم طاقتور ہو جاؤ، یعنی تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، یعنی تم اتنا ہو تو چلے جانا تم. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بیٹی کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ وہ جو شوہر ہے وہ دبے ہوئے. سمجھیں آپ، بجائے کہ اس ہسبینڈ کو طاقتور کرنے کے بیٹی کو طاقتور کر دیتے ہیں. تو یہاں سے اس پوری آیت کا واقعہ سے سمجھایا کہ نکاح کا قرآن مجید میں ذکر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ بھی فقیر کی حیثیت سے. کتنا بڑا بوجھ ہے ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی شادی کا. ہم الٹا چل رہے ہیں. اگر فائنینشیل آدمی اسٹرانگ ہے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایک اچھے ایماندار کو، ٹرسٹ وردی ہو، قوی کو، باقی ایمان اپنی جگہ ہے، یہ بیسک کوالٹی دیکھ کے اس کو بزنس کرا دیں، نوکری دلا کے، اچھے پیسے ساؤنڈ کر کے آپ شادی کر دیں اپنی بیٹی کی. اس میں کیا برائی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 نکاح ہیں ان کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ تاریخ میں ایک نکاح انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا جو کہ جب 40 سال کی بیوہ تھیں وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے. اور دوسرا نکاح انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا جو کہ 9 سال کی تھیں اور ان کی عمر اس وقت 53 سال کے تھے. تو آپ قرآن سے اس کی کوئی وضاحت کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ دیکھیں میری بات سنیں. میں نے ابھی لیکچر میں کہا تھا صرف قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی نکاح کا ذکر ہے. وہ کس طرح ذکر ہے؟ کسی اور کا نکاح کا قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں. کسی بھی پیغمبر کا نکاح کا ایک ہی نکاح کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، وہ میں نے بتا دی. اب آپ کا سوال یہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹری میں ایک تو 40 سال کے تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. اور دوسری ایک بتایا کہ 53 یا 56 سال کے تھے اور 6-9 سال پتہ نہیں. مختلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کے اس طرح. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم قرآن میں ہی دیکھیں گے. قرآن میں نے پہلی آیت پڑھی تھی آپ کو، میں نے بتایا نکاح کی کیا ایج ہونی چاہیے. آپ کو پہلی آیت سورہ نساء کی کھولے آپ. اب یہ جو جسے آپ کہتے ہیں بلاغت جو کہتے ہیں لیڈیز ٹو جینٹس کا ویری کرتا ہے کلچر میں، ٹریڈیشنز میں، ایریاز وائز میں. پیوبرٹی جسے کہتے ہیں، مگر وہ میرج ایج نہیں ہے. یہی میں میرج ایج کے بعد ہمارے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں جوان ہو گئی. 6 سال 8 سال 10 سال 9 سال آئی ڈونٹ نو. ایوری کلچر کے یہ بھی علاقے وائز ڈفرینٹ ویری کر رہا ہے. کوئی اسٹینڈرڈ نہیں کہتا بھائی 6 سال یا 10 سال یا 16 سال یا 15 سال. اینی ایج واٹ ایور کنڈیشن سرکمسٹانسز اور سچویشن اور آپ کے جینس کے حساب سے ویری کر جاتا ہے ہر علاقے میں. وہ مگر نکاح کی ایج نہیں ہے. نکاح کے اس کے بعد کہہ رہے تم جب یہ مانوس ہو جاؤ اس کا رشد دیکھو. جو رشد کیا کہلاتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے، عقل مند ہو، وہ دلیل حجت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، سنجیدہ ہو، فضول خرچ نہ ہو. یعنی اس کے مینٹل اسٹیٹ کی بات دیکھی جائے گی. وہ مگر سمجھ بوجھ وغیرہ ہر چیز مورل کیریکٹر دیکھا جائے گا. اس کی صحیح سنجیدگی اسے کہتے ہیں سوبرائٹی. اچھا اب جو ہسٹری میں جو بتایا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے کیا ہے. وہ تو قرآن میں کوئی ایسا نہیں لکھا واقعہ جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جناب بہت چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر لیں آپ، بہت بالکل چھوٹی عمر کی.
دوسری طرف کانٹرڈکشن یہ آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اتنی بڑی عمر میں عورت سے شادی کر لے کوئی آدمی ہے. اور وہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور اگر وہ بلیو کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ آپ 25 سال کے تھے, وہ 40, تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پہلی شادی کریں, یا کون آدمی کرنا چاہے گا بیوہ سے 40 ایئرس کی بیوہ ہو, خود 25 سال کا؟ بتائیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے بعد محمد رسول اللہ صحیح نہیں سمجھ رہے, انہوں نے تو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایسی باتیں ہمیں سناتے ہیں لوگ, ہم یقین کر لیتے ہیں. اب بھئی میرے سے ذاتی تو قرآن میں ایسی بات نہیں لکھی, اگر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پوچھے تم نے کیوں نہیں بلیو کی, تو واقعہ کہہ رہے ہیں نا ہسٹری میں. لیکن میں پرسنلی بلیو نہیں کرتا ہوں کہ ایسا کر سکتے ہو. آپ پرسنلی مجھ سے سوال کہ میں نہیں بلیو کرتا, یہ پاسبل ہی نہیں. جب پاسبل اس لیے ورنہ میں بھی کروں, اور میں آپ کو سنا دوں وہ خود نہیں کر رہا. اس سے تو یہ کیا بات ہے, آپ مجھے سنا رہے کہ انہوں نے 25 سال 40 سال کی عورت سے شادی کر لی. کوئی 40 مینوپاز پہ پہنچ رہی ہے عورت, وہ کیوں شادی کر رہی ہے؟ خود نہیں کرتی عورت, پتہ ہے آپ کو. مطلب ایک مینوپاز کی ایج پہ پہنچ رہی ہے, اسے وہ ایک جوان آدمی شادی کری. کس نے وہ لگا, اور کھیتی ہیں تو اسے قواعد بتا دیے نا, کھیت ہے, کھیت کے لیے پرپز, اس کا پرپز چلڈرن ہے, پروڈکشن ہے. وہ جب بھی چھوٹی عمر میں جاتے تھے, چھوٹی سے ینگ سے 19 18 19 20 سال صبح شادی کر دو فار پروٹیکشن پرپزز. آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس عمر میں, مطلب ویسے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وائف کو بڑھاپے میں بھی اولاد دے رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے میریکل قرآن بتا دیا. جو میریکل جو قرآن میں اللہ کو ضروری سمجھتا ہے اسے خود بیان کیا آیت میں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی, ان کی بیوی کو بڑھا, وہ کہتی میں تو بوڑھی بھانج, ذکر علیہ السلام کی بیوی تھی بھانج, اس کا ذکر کر دیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہوتی اللہ ضرور ذکر کرتا اللہ کی آیت میں کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان کو 24 سال 25 سال جوان کو, اول تو 40 سال کہتا ہے قرآن میں ایک ہی جگہ ایج کا ایگزیکٹ ایج آئی ہے 40 ایئرس, شدید عمر, اشدہ 40 ایئرس, اور کوئی عمر کا ذکر نہیں ہے. یہ بلوغت کو پہنچ, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا 40 ایئرس ہے, وہاں اشدہ ہے, شدید عمر کو پہنچ جائے, اسٹرانگ. اس کے بعد اس کی ڈیٹوریشن شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی ایک اور آیت ہے جو میں نے بتایا قرآن میں, وہ ہے نا جس میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کی نوجوان, سورہ نساء 4 اس کی 25 میں لکھتا ہے, وہ میں نے آیت پڑھی تھی. تو یہاں لکھا ہے تم جوان لڑکیوں سے شادی کر لو. جوان, تو جوان سے تو اللہ کہہ رہا کر لو. ایک آیت دکھائیں کہ بوڑھی سے کر کے دکھاؤ شادی. اور جو قاعدے قواعد کا جو میں نے پڑھا ہے, یعنی یہاں جوان لکھ دیا, یہ نہیں لکھا تم کتنی عمر کے ہو, کہیں قرآن میں لکھا ہوا کہیں تم کتنی, یہاں لکھا ہے تم جوان عورت سے شادی کر سکتے ہو. تو جوان عورت اس لیے لکھ رہا اللہ تعالیٰ بیکاز اللہ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت, اسے قواعد ہے, یہ قاعدے قواعد عورت کے سمجھ جائیں جو قرآن میں مینشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت ہے, تم اپنی کھیت کے بعد جیسے تم چاہو. تو دا پرپز از ٹو پروڈکشن, ٹو پروڈیوس چلڈرن. ایک کھیت, اور تمہیں اچھی لگ رہی ہے یہ بتا دی قواعد. اگر بوڑھی اچھی لگ رہی ہے اور قاعدہ قواعد میں پروڈیوس نہیں کر سکتے تو شادی تھوڑی کریں گے آپ. طیب ہوتے پورے طیب لگے, آپ کو اچھی لگے, ایمان والی ہو, اور ساتھ ساتھ میں کھیت بھی ہو, مطلب پروڈکشن بھی ہو, ہر چیز دیکھیں نا. قاعدے قواعد میں تھوڑے سے بتائے تھے, وہ پورے ہونے چاہیے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تو وہ آئی ڈونٹ نو کیا نہیں کیا, واللہ عالم بالصواب. آیت نے لکھا فتیاتکم, اب یہ جوان لڑکیاں ہیں, اور سوبرائٹی دیکھیں گے آپ, سب چیز دیکھیں.